الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج ہم 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ عبسہ کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کر رہے ہیں۔ سورہ عبسہ مصحف کی سورہ نمبر 80 ہے، اور جیسا کہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ہیا اثنتانی و اربعون آیتن، یعنی اس کی 42 آیات ہیں، وفیہا رکوع واحد، اور اس میں ایک رکوع ہے۔ سورہ عبسہ کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عبسہ وتولیٰ۔ پہلی آیت 3 الفاظ پر مشتمل ہے، جس میں پہلا لفظ جو ہے وہ عبسہ ہے، اور فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، عین با سین اس کا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، عبسہ یعبسو ابسن یا ابوسن، جس کے معنی ترش رو ہونا کے ہیں۔ واو عاطفہ ہے، تولا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عبسہ صیغہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا۔ تولا واو لام یا مادہ ہے، باب تفاعل سے استعمال ہوتا ہے، اوریجنل بنے گا تولا یا یتولا یو، اور تبدیلی کے بعد بنے گا تولا یتولا۔ اس کے ایک معنی ہے منہ پھیرنا، ایک معنی اس لیے کہیں کہ یہ ان افعال میں سے ہے جو کہ متضاد معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایک معنی اس کے منہ موڑنا کے ہیں اور دوسرے معنی اس کے دوست بنانا کے ہیں، تو یہاں پر یہ منہ پھیرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ترکیب کی طرف آئے تو عبسہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ بن جائے گا، واو عاطفہ ہوگا، اور تولا فعل اپنے فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اس آیت کا، عبسہ و تولا، لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں، اس نے تیوری چڑھائی، یعنی وہ ترش رو ہوا، اور اس نے منہ پھیرا، اس نے رخ پھیر لیا۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے آپ کسی اچھی تفسیر میں وہ سارا واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، جو اس سورہ مبارکہ کے شروع کے مضمون کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ آیت نمبر 2 ہے اس سورہ مبارکہ کی کہ ان جاءہ الاعمی۔ الفاظ سے بات کریں تو ان حرف ہے، حرف مصدر ہے، جاء فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور جیم یا حمزہ مادہ ہے اس کا۔ جاء یجیء باب ضرب یضرب سے آتا ہے، بہت دفعہ یہ فعل ہم کر چکے ہیں۔ جیئن مجیئن یا جیئتن اس کا مصدر آتا ہے، اور آنا کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ہا ضمیر منصوب متصل جا فعل کے بعد استعمال ہوئی ہے، اور الاعمی جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ عین میم یا مادے سے باب سین میں جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو عمیہ یعمیو، عمیہ یعما، اور امن مصدر اس کا بنتا ہے جس کے معنی نابینا ہونا کے ہوتے ہیں۔ اور الاعمی یہ جیسے میں نے کہا کہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو گویا الوان و عیوب میں یہ افعلو کے وزن پر استعمال ہوا ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں تو ان مصدریہ ظاہر بات ہے، میں نے کہا ہے، اور ان کے بعد عام طور پر فعل مضارع آتا ہے، لیکن فعل ماضی بھی آ جاتا ہے۔ بہرحال ان مصدریہ ہو تو اس کے بعد صلۃ الموصول حرفی استعمال ہوتا ہے۔ اب صلۃ الموصول حرفی کا انالیسس کریں تو جا فعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور الاعمی جو ہے یہ فاعل ہے، اور یہاں پر یہ مرفوع کنسیڈر ہوگا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مجرور ہوا ایک محذوف حرف جر لام کی وجہ سے، اور لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا پچھلی آیت میں فعل کے، اور وہ فعل عبسہ بھی ہو سکتا ہے، تولا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ کریں تو یوں ہوگا، اس لیے کہ آیا اس کے پاس نابینا۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 3 ہے کہ وما یدریک لعلہ یزکا۔ الفاظ میں بات کریں تو واو عاطفہ ہوگا، ما جو ہے یہ اسم استفہام ہے، یدری فعل ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور دال را یا اس کا مادہ ہے، باب فعل سے استعمال ہوا ہے۔ ادرا یا یدریو، اور تبدیلی کے بعد ادرا یدری ادراءن، جس کے معنی خبر کرنا کے ہوتے ہیں۔
کاف ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ یہاں پر استعمال ہوئی ہے فعل کے بعد. اس کے بعد لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل استعمال ہوئی ہے اس کے بعد، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے. یزکا فعل مضارع کا صیغہ ہے، زا کاف واو اس کا مادہ ہے، باب تفاعل سے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے اور اوریجنلی یہ بنتا تھا تزکوا یتزکو، اور پھر باب تفاعل کا خصوصی قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوا ہے کہ باب تفاعل اور باب تفاعل کے فا کلمہ میں جب تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا یا زعا ہو تو باب تفاعل اور باب تفاعل کی تا کو فا کلمہ سے بدل کر فا کلمہ میں ادغام کرنا جائز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تزکوا اوریجنلی بھی اور اس زکوا اس قاعدے کے تحت استعمال ہوتا ہے. اور پھر جب ناقص کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں تو تزکا یا تزکا یا اس زکا یا زکا بن جاتا ہے اور معنی ہوتے ہیں اس کے نیک و صالح ہونا. الفاظ پہ بات ہو گئی ہے، اب ترکیب کی طرف آتے ہیں. تو واو کو ہم نے عاطفہ قرار دیا ہے، ماں کو اس میں استفہام قرار دیا ہے، لہٰذا یہ مبتدا بن جائے گا اور یہاں پر استفہام جو ہے انکار کے لیے. ماں کو مبتدا بنا دیا تو اب خبر چاہیے، وہ ہے یدری کا، جس میں یدری فعل با فاعل ہے اور کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بن رہی ہے ماں مبتدا کے لیے، اور ماں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اور لفظی ترجمہ اس کا ہوگا اور کس چیز نے خبر دی تجھے، اور پھر اس کا با محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تجھے کیا معلوم. اس کے بعد آگے آ رہا ہے لعلہ یزکا، جس میں لعلہ حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور لعلہ کی خبر کی جگہ پر جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ یزکا ہے. یزکا پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، یہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر لعلہ، اور لعلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مفعول بھی ثانی یعنی دوسرا مفعول بن رہا ہے فعل یدری کے لیے. تو گویا یدری جو فعل ہے اس کا ایک مفعول کاف ضمیر منصوب متصل آ گئی ہے اور دوسرا مفعول جو ہے وہ یہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے، لہٰذا اس جملہ اسمیہ کو ہم محلن منصوب کہیں گے. پھر یدری فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بن جائے گا ماں کے لیے، اور ماں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور واو عاطفہ کی مدد سے ہم اس جملے کا عطف پچھلے جملے پر کر دیں گے. ترجمہ کریں گے اس آیت کا، اور تجھے کیا خبر شاید وہ سنور جاتا. اس کے بعد آیت نمبر 4 کی طرف آتے ہیں. وہ آیت ہے او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. او حرف عطف ہے، یذکر فعل مضارع کا صیغہ ہے، زال کاف را مادہ ہے، باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے. تو تذکرہ یتذکر تذکر، اور پھر وہی قاعدہ جو تزکا یتزکا میں لگا تھا وہ قاعدہ یہاں بھی لگے گا، تو یہ بن جائے گا از ذکرہ یذکرو. اور یہ دونوں طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یہاں پر باب تفاعل کا خصوصی قاعدہ لگنے کے ساتھ، اور تذکرہ یا تذکرو بھی اوریجنلی استعمال ہوا ہے. اس فعل کے معنی ہوتے ہیں یاد کرنا. اس کے بعد آپ فا دیکھ رہے ہیں، اور یہ فا جو ہے یہ حرف ہے تنفع، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور یہاں پر یہ منصوب استعمال ہوا ہے یعنی خفیف استعمال ہوا ہے. اور کس وجہ سے استعمال ہوا ہے؟ فا سببیہ کہلائے گا، جس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ خفیف یا منصوب استعمال ہوا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ فا سببیہ کے بعد ایک ان مصدریہ چھپا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ خفیف یا منصوب استعمال ہوتا ہے. تنفع جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، نون فا عین اس کا مادہ ہے، باب فا سے استعمال ہوتا ہے، نفع ینفع نفعا نفع پہنچانا. ہا ضمیر جو آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں اس کے، وہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور الذکرہ جو ہے یہ مصدر ہے، زال کا افرا مادہ، باب نون ذکرہ یذکرو ذکرن یا ذکرہ. ترکیب پہ بات کریں تو او حرف عطف ہے، یذکرو جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا، اور اس کا عطف ہم پچھلی آیت میں یزکا پر کر دیں گے. اس کے بعد فا جیسے کہ میں نے کہا سببیہ ہے، اور اس کے بعد ان ایک چھپا ہوتا ہے، وہ ان مصدریہ ہے، اور ان مصدریہ کے بعد تنفعہ الذکریٰ پورا جملہ فعلیہ ہمیں ملے گا، جس میں
تنفع فعل ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور الذکر فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر معول ہو کر یعنی مصدر کی تعویل میں ہو کر۔ اب یہ فتنفعہ الذکر جو ہے اسے کیا بنایا جائے گا، بہت مشکل جو ہے یہ حصہ ہے یہاں پر۔ حفص کی قرات میں چونکہ اس کو تنفعہ یعنی منصوب یعنی خفیف پڑھا گیا ہے، باقی قرآن نے اسے مرفوع یعنی نارمل فعل مضارع پڑھا ہے۔ اگر اس کو نارمل فعل مضارع یعنی تنفعو ہی پڑھا جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ فا کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے اور تنفعہ الذکر جو ہے جملہ فعلیہ بنا کر اس کا عطف جو ہے پچھلے فعل پہ کر دیں گے۔ لیکن چونکہ حفص کی قرات میں اس کو تنفعہ پڑھا گیا ہے تو اس کے حوالے سے پھر بہت ہی پیچیدہ بات بن جاتی ہے، جس کے پھر مختلف جواب جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ تفسیر مظہری اور جلالین میں ہے کہ تنفعہ جو ہے یہ جواب لعل ہے۔ محمود صافی صاحب کی رائے یہ ہے کہ تنفعہ سے پہلے ان مقدر ہے اور یہ مصدر معول ہو کر محلاً مرفوع ہے، کیونکہ اس کا عطف اس مصدر پر ہے جو ماقبل ترجی سے منتزع ہے۔ اب یہاں پر گرامر کا ایک ٹاپک جو ہے وہ چھڑ جاتا ہے کہ فا کے بعد ان پوشیدہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے امر ہو، نہیں ہو، نفی ہو، استفہام ہو، تمنی ہو یا عرض ہو، اس میں ترجی کا ذکر نہیں، لہٰذا ترجی تمنی میں داخل ہے۔ اب میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اتنے سے حصے کا جو مختلف آراء ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے جو کہ ہمارے اس ٹیکسٹ سے متعلق نہیں ہے، وہ رائے یہ ہے کہ اس کو مرفوع یعنی نارمل فعل مضارع پڑھا جائے یعنی تنفعو پڑھا جائے، لیکن چونکہ ہمارے سامنے تو تنفعہ لکھا گیا ہے اس لیے ہم دوسری آراء کو ہی فوکس کریں گے، اور دوسری آراء میں سے پہلی رائے یہ ہے کہ یہ جواب لعل ہے، اور پھر لعل جو ہے وہ اپنے جواب سے مل کر یدری فعل کا مفعول بھی ثانی بنے گا، اور پھر یدری فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر ما کی خبر بن جائے گا، اور پھر ما مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو جائے گا۔ یہ ایک رائے ہوگی، اور دوسری رائے یہ ہے جو کہ محمود صافی صاحب نے ذکر کی ہے کہ فا کے بعد ان پوشیدہ مانا جائے اور پھر ان مصدریہ آگے آنے والے فعل سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مرفوع ہو اور فا کے ذریعے اس کا عطف ہو جائے اس مصدر پر جو ماقبل ترجی سے منتزع ہے، اور اس کے لیے وہ باقاعدہ عبارت بھی لکھتے ہیں، یعنی اسا لدیکا تزکیتن او تذکیرن فنفع من ذکر۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو کسی طرح سے آسان کر دیا جائے، لیکن آسان یہ ہو نہیں پا رہا، اور اس میں سب سے آسان بات یہی ہے کہ اس کو ہم لعل کا جواب مان لیں، اور لعل ترجیح کے لیے تو جس طرح دوسری چیزوں کے لیے جواب آتے ہیں اسی طرح ترجیح کے لیے بھی جواب آتا ہے، اور یہ اسلوب صرف ایک جگہ ہی استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ اسلوب قرآن مجید میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے۔ بہرحال آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہم کریں گے، یا وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے اما من استغنا۔ اس کے الفاظ میں بات کریں تو اما جو ہے یہ حرف شرط و تفصیل ہے، من اس میں موصول ہے، اور استغنا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، غین نون اور یا اس کا مادہ ہے، باب استفعال سے استعمال ہوا ہے۔ استغنا یا یستغنیو تبدیلی کے بعد استغنا یستغنی استغناءن، اس کے معنی ہوتے ہیں بے نیاز ہونا یا پرواہ نہ کرنا۔ ترکیب کی طرف آئیں تو اما جیسے کہ حرف شرط و تفصیل ہے، اس کے بعد ایک مبتدا آئے گا جسے ہم قائم مقام شرط کہیں گے، اور وہ مبتدا جو ہے وہ موصول صلے کا مجموعہ ہے جس میں من اسم الموصول ہے، جس کا صلہ جو ہے وہ استغنا فعل با فاعل کا مجموعہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ مبتدا بن گیا یا قائم مقام شرط بن گیا۔ ترجمہ کریں گے آیت نمبر 5 کا، اما من استغنا وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا۔ آگے آیت نمبر 6 ہے فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اس کے الفاظ میں بات کریں گے تو فا جو ہے یہ اما کے جواب پر آیا ہے اور اس کو
فائل رابطہ کہتے ہیں، یعنی رابطہ تن لجواب اما. انتا ضمیر مرفوع منفصل استعمال ہوئی ہے، لہو جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں لام جا رہا ہے، اور ہا ضمیر مجرور متصل ہے. اور تصدا جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اصل میں یہ تتصدا تھا، ایک تا جو ہے وہ ڈراپ کر دی گئی ہے. ہم جانتے ہیں کہ باب تفاعل اور باب تفاعل کے فعل مضارع کے جن صیغوں میں دو تائیں آ جاتی ہیں ان میں سے ایک تا کو حذف کیا جا سکتا ہے. اس کا مادہ بڑا دلچسپ ہے. اس کا مادہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے صاد، دال اور دال. تو باب تفاعل میں جب اس کو ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا تصدد یتصددو. اب چونکہ تصددہ میں دیکھیں تین دالیں اکٹھی ہو گئی تو جو آخری والی دال تھی اس کو حرف علت سے بدل دیا اور اس کو بنا دیا تصدیا یتصدیو، اور پھر تبدیلی کے بعد تصدا یتصدا. معنی اس کے ہوتے ہیں درپے ہونا، کسی کی فکر میں پڑھنا، اور یہ لام کے صلے کے ساتھ یعنی لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اب ترکیب کی طرف آئیں تو فا جو ہے ہم نے اسے اما کے جواب میں استعمال کی ہے. انتا یہ مبتدا بن جائے گا کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور لہو جو ہے جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ مقدم ہے متعلق تصدا فعل کے، اور تصدا فعل با فاعل ہے کیونکہ یہ فعل مضارع کے ان صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، اور وہ انتا ضمیر مرفوع متصل ہے. فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنا انتا مبتدا کے لیے، لہٰذا محلن مرفوع قرار دیا جائے گا، اور پھر انتا مبتدا اپنی خبر سے مل کر محلن مرفوع خبر بن جائے گا مبتدا کے لیے، جو کہ پچھلی آیت میں استعمال ہوا ہے. اور اس خبر کو ہم قائم مقام جزا کہیں گے اس لیے کہ ہم نے مبتدا کو قائم مقام شرط کہا تھا. اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر 6 کا. آپ تو اس کے پیچھے پڑھتے ہیں. آیت نمبر 7 ہے وما علیک اللہ یزکا. اس کے الفاظ پہ بات کریں تو اس میں واو کو ہم حالیہ قرار دیں گے کیونکہ مفہوم جو ہے وہ حالیہ والا بن رہا ہے، حالانکہ کے ساتھ اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے. ما حرف نفی ہے اور علیک جار مجرور کا مجموعہ ہے جس میں کاف ضمیر مجرور متصل استعمال ہوئی ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. اور اللہ جو ہے یہ ان اور لا کا مجموعہ ہے جس میں ان مصدریہ ہے اور لا جو ہے وہ نافیہ ہے. یزکا ایک مرتبہ پھر آ گیا فعل زا کاف واو مادہ باب تفاعل تزکا یتزکا یا ازکا یزکا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع. ترکیب کی طرف آئیں تو واو کو جیسے کہ ہم نے حالیہ مان لیا ہے، ما نافیہ ہے، علیہ کا جار مجرور ہو کر یہ خبر مقدم بن رہا ہے. اور خبر مقدم کیسے بن رہا ہے؟ ظاہر بات ہے کسی نہ کسی شبہ فعل کے متعلق ہو کر ہی یہ خبر مقدم بنے گا. ان ناصبہ یعنی مصدریہ ہے، لا نافیہ ہے، یزکا فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کے ساتھ مل کر یعنی ان مصدریہ آگے جملہ فعلیہ سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ محلن مرفوع مبتدا مؤخر بن جائے گا، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب حال بن جائے گا. اور ذوالحال اس کا کون ہوگا؟ تصدا جو پچھلی آیت میں تھا صیغہ، اس کے فاعل کا یہ حال بنے گا. اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا. حالانکہ نہیں ہے آپ پر کوئی ذمہ داری کہ وہ نہ سدھرے. اس کے بعد اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 8 ہے، اس کا اسلوب بالکل آیت نمبر 5 اور 6 جیسا ہے، اس لیے یہ انشاءاللہ تعالی جلد سالو ہو جائے گی. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، واو کو ہم عاطفہ قرار دیں گے. اما اسی طرح حرف شرط و تفصیل ہے، اور من اسم موصول ہے، جاء فعل ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور کاف ضمیر منصوب متصل یہاں پر استعمال ہوئی ہے جو کہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. یسعى فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سین عین یا مادہ ہے، باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. سعى یا یسعیو تبدیلی کے بعد سعى یسعى، اور اس فعل پر بھی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے، کوشش کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے. اب ترکیب کی طرف آئیں تو اما حرف شرط و تفصیل ہے، من اسم الموصول ہے جس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ جاء کا یسعى ہے جس میں جاء فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور کاف ضمیر جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے. آگے یسعى جو آ رہا ہے یہ فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب یہ حال بن رہا ہے جاء فعل کے اندر جو فاعل ہے نا ہوا کی ضمیر اس سے. تو گویا جاء فعل اپنے فاعل جو کہ ذوالحال اور حال سے مل کر بنا ہے اور اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر مبتدا بن رہا ہے یا قائم مقام شرط بن رہا ہے. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 8 کا
اور جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے. آیت نمبر 9 ہے وَهُوَ يَخْشَى. اس میں بھی واو کو ہم واو حالیہ قرار دیں گے. ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے, واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے, اور یخشا بہت دفعہ فعل آ چکا ہے, فعل مضارع کا صیغہ ہے, واحد مذکر غائب, خا شین یا مادہ, خشیہ یخشا یو باب سمیع اسماء سے استعمال ہوتا ہے, تبدیلی کے بعد خشیہ یخشا بن جاتا ہے, ڈرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور ترکیب کی طرف آئے تو ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے جس کی خبر پھر جملہ فعلیہ یخشا کی صورت میں آ رہی ہے جس میں یخشا فعل با فاعل ہے. ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن رہا ہے ہوا مبتدا کے لیے, اور ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب حال بن رہا ہے یسعا پچھلی آیت میں فاعل کے لیے. ترجمہ کریں گے آیت نمبر 9 کا, اس حال میں کہ وہ ڈرتا ہے یعنی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. آیت نمبر 10 ہے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا. اس کے الفاظ میں بات کریں تو اس میں فا آپ کو نظر آئے گا, یہ فا جو ہے اما کے جواب میں آیا ہے. انتا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. انہو میں ان جار ہے جس کا مجرور جو ہے ہا ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر, اور اس کے بعد تلہا فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے, اور یہ بھی اصل میں تتلہا تھا اور اس کی بھی ایک تا کو حذف کیا گیا ہے, اور یہ بھی باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے. لام ہا واو مادہ ہے, باب تفاعل میں ڈالیں تو تلہوا یتلہو, تبدیلی کے بعد تلہیا یتلہیو بنے گا, اور پھر ناقص کے قواعد اپلائی کریں گے تو تلہا یتلہا بن جائے گا, اور حاضر کا صیغہ جو ہوگا وہ تتلہا بنے گا جس میں سے تا کو نکال دیں تو تلہا بن جائے گا. اور تلہا کے معنی ہوں گے مشغول ہونا, اور ان کی پریپوزیشن کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے. ترکیب کی طرف آئیں تو فا کو ہم نے اما کے جواب کے لیے رکھا ہے, یعنی یہ رابطہ لجواب اما ہے. انتا مبتدا ہے اس لیے کہ ضمیر مرفوع منفصل ہے, اور انہو جار مجرور متعلق مقدم ہے تلہا فعل کے لیے, اور تلہا فعل با فاعل ہے جس میں انتا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن رہا ہے انتا مبتدا کے لیے, اور انتا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن مرفوع خبر بن رہا ہے اما کے لیے, جسے ہم قائم مقام جواب شرط بھی کہیں گے. اور پھر اس طرح وہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا, یا شرط اپنے جواب شرط کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ بن جاتا ہے. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 10 کا, تو آپ اس سے بے پرواہی برتتے ہیں. یہاں تک ہمارا ایک مضمون تقریباً مکمل ہو گیا, اور کافی ٹیکنیکل آیات تھیں. اسٹوڈنٹس بہت کہا کرتے تھے جی جب بھی میں نے گرامیٹیکل انالیسس شروع کیا تو اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہی ڈیمانڈ آیا کرتی تھی کہ جی 30واں پارہ پہلے کروا دیں. تو 30واں پارہ پہلے نہ کروانے کی وجہ یہی تھی کہ اس میں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ٹیکنیکل آیات ہیں, کتنی مشکل آیات ہیں. صحیح عربی جو لٹریچر آپ کو ملے گا وہ آپ کو 29ویں اور 30ویں پارے میں ملے گا. ترکیب کے اعتبار سے بھی مشکل ہیں اور لغت کے اعتبار سے بھی بہت مشکل آیات ہیں. بہرحال کوشش ہم کر رہے ہیں جی انشاءاللہ تعالی 30ویں پارے کو اب ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے لیکچر تک کے لیے, لیکن اس سے پہلے ان آیات کا ایتھینٹک ترجمہ ہم دیکھتے چلیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے. عبس و تولا, اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی, اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا, اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ, یا نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے. اما من استغنا, لیکن جو بے پرواہ ہو گیا, فانت لہ تصدی, سو تو اس کے پیچھے پڑتا ہے. وما علیک الا یزکا, حالانکہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ پاک نہیں ہوتا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى, اور لیکن جو کوشش کرتا ہوا تیرے پاس آیا, وَهُوَ يَخْشَى, اور وہ ڈر رہا ہے, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى, تو اس سے بے توجہ ہی کرتا ہے. اب یہ میں بارہا آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ترجمے میں آپ مخاطب کے اعتبار سے الفاظ میں تبدیلی لا سکتے ہیں, کیونکہ میں آپ کے سامنے لفظی ترجمہ رکھتا ہوں, اور پھر جب آپ ترجمہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خطاب کس سے ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تو پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر آپ اور ان جیسے الفاظ جو ہیں ان کا انتخاب کریں گے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو الحمدللہ جی
سورہ عبسہ کی 10 آیات ہم نے پہلے لیکچر میں مکمل کر لی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.